بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماسٹر، اس طرح تو ہم تینوں ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، تم فون کے ذریعے مجھ سے اور آؤڈی مین سے رابطہ کر سکو گے۔ کوئی لمبی اور ضروری بات ہوگی تو ایک اعلی کار کے اندر پہنچ کر وہاں ہم خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے بول سکیں گے۔ وہ بولا، ماسٹر اس طرح تو میں بالکل ہی تنہا رہ جاؤں گا۔ ماسٹر نے سخت لہجے میں کہا، جذباتی باتیں نہ کرو۔ جس طرح میں اپنے سائے پر بھی شبہ کرتا رہوں گا، اس طرح تم پر اور آؤڈی مین پر بھی شبہ رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے گی کہ تمہیں یا آؤڈی مین کو فرہاد نے ٹریپ کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تنظیمی عمل کے ذریعے تم دونوں کو اپنا تابع دار بنا لیا ہو اور اس حقیقت سے تم دونوں ہی بے خبر ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ برین ماسٹر بہت ہی ذہین تھا۔ وہ فی الحال صحیح سمت میں سوچ رہا تھا اور صحیح فیصلہ کر رہا تھا۔ اس طرح وہ میری پہنچ سے دور رہ سکتا تھا۔ میں اور ثنا تبریزی آئندہ بابر کے اندر رہ کر بھی اس کے اہم منصوبوں سے واقف نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے جمالہ کو اپنے دماغ سے بالکل ہی نکال دیا۔ جناب تبریزی نے 2 مقاصد حاصل کرنے کے لیے انوشے کو جمالہ بنا کر ادارے سے باہر بھیجا تھا۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ دشمنوں کو اس کے ذریعے بھٹکایا جائے، اور دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ شیطان کی شیطانیت معلوم کی جائے کہ وہ بچپن سے جمالہ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ اب اس شیطان سے نمٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ بلحول انوشے کو جمالہ سمجھ کر اس پر حملہ کر رہا تھا اور ناکام ہو کر واپس جا رہا تھا۔ آج چوتھی رات تھی اور یہ شیطان سے نمٹنے کی آخری رات بھی ہو سکتی تھی۔ الپا سہمی ہوئی تھی اور پارس سے کہہ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد اندھیرا ہونے والا ہے، پتہ نہیں آج رات کیا ہوگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پارس نے کہا، تم اتنے کمزور دل کی تو نہیں ہو؟ پتہ نہیں کیسے کیسے مصائب سے، مشکلات سے اور کیسے کیسے دشمنوں کے چنگل سے نکل آئی ہو۔ بیٹی کے معاملے میں ایک عام سی مشکل آئی تو کمزور پڑ رہی ہو۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، میری 10 اولادیں نہیں ہیں، میری ایک بیٹی ہے جسے دیکھ کر جی رہی ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان کیسی نفرت اور کیسی شدید دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ اس بیٹی کی وجہ سے ہماری نفرت محبت میں بدل گئی، ہم پھر سے ایک ہو گئے۔ یہ بیٹی میری زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے آخری انعام ہے۔ پارس نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی بیٹی دی، مگر وہ کسی بھی بیٹے سے بڑھ کر ہے۔ 10 برس کی عمر میں وہ روحانیت کے ایسے درجے پر پہنچ چکی ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ روحانی ٹیلی پیتھی بھی سیکھ چکی ہے۔ یہ ہم دونوں ماں باپ کے لیے بہت بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ وہ الپا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اس کے سر پر جناب تبریزی کا سایہ ہے۔ اس کی دادی آمنہ فرہاد کو ہم سے زیادہ اپنی پوتی کی فکر ہے، اور وہ بھی اپنی روحانی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت سے اسے پناہ دیتی رہتی ہیں۔ اس رات شیطان سے نمٹنے کے لیے ایک تو انوشے نے اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل لیا تھا، پھر یہ کہ چہرے کے اعتبار سے بھی جمائلہ نہیں رہی تھی۔ اب وہ اپنے اصلی روپ میں تھی اور اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تھی۔ جس رہائش گاہ میں پچھلی رات اس پر حملہ ہوا تھا وہ جگہ بھی چھوڑ دی گئی تھی۔ اب وہ دوسرے بنگلے میں آ گئے تھے۔ یہ سوچ کر ذرا اطمینان ہو رہا تھا کہ جب سب کچھ بدل گیا ہے تو شیطان انوشے کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ اب انوشے کے نہ اندر نہ باہر اور نہ کہیں سے جمائلہ جھلک رہی تھی۔ رہائش کا بدلنے کے بعد یہ توقع تھی کہ شیطان ان کے موجودہ پتہ ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ انوشے ڈرائنگ روم میں الپا اور پارس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آمنہ نے اپنی پوتی سے کہا تھا کہ وہ آج شام سے ہی ٹی وی آن رکھے اور کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھتی رہے۔ جناب تبریزی یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ شیطان ٹی وی کے کسی پروگرام کے ذریعے انوشے کے سامنے آ سکتا ہے یا نہیں۔ الپا نے پریشان ہو کر کہا، اس طرح تو شیطان کے آنے کا راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا، ہمیں ٹی وی بند رکھنا چاہیے۔ پارس نے کہا، جب ماما نے ٹی وی آن رکھنے کی ہدایت کی ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہی ہوگی جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھا جائے گا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ٹی وی کے ایک چینل سے ہارر فلم آ رہی تھی۔ اس فلم میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ شیطان کسی کے جسم میں سما گیا ہے اور وہ شخص غیر معمولی قوت حاصل کر چکا ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ کسی بھی صحت مند شخص کو اٹھا کر ایک کنکر کی طرح دور پھینک دیتا ہے۔ کسی کو بھی اپنی ایک ہتھیلی کی گرفت میں لیتا تھا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں۔ وہ اسکرین پر سامنے آتا تھا تو اسے دیکھتے ہی دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اندر شیطان چھپا ہوا ہے۔ ایک بار اسکرین پر اس کا بڑا سا چہرہ دکھائی دیا۔ پوری اسکرین پر صرف چہرہ اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ایسی وقت انوشے نے محسوس کیا کہ وہ آنکھوں کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ وہ فوراً ہی زیر لب کلام پاک کی آیتیں پڑھنے لگی۔ الپا اور پارس نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ اس کی حالت اور اس کے پڑھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شیطان کی طرف کھینچی جا رہی ہے اور اب الحول پھر سے اس پر حملہ کر رہا ہے۔ الپا نے فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے آمنہ کو مخاطب کیا، ماما میری بیٹی کو پھر کچھ ہو رہا ہے، آپ فوراً آئیں۔ آمنہ نے کہا، تم بیٹی کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی ہو، یہ نہیں دیکھ رہی ہو کہ میں اس وقت انوشے کے اندر ہی موجود ہوں؟ تم آرام سے بیٹھو، انوشے کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو۔
آمنہ اس وقت اپنی پوتی کے اندر رہ کر اسے حوصلہ دے رہی تھی اور اس کے اندر پیدا ہونے والی شیطانی کشش کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسی کوششیں پچھلی 3 راتوں سے کی جا رہی تھیں۔ وہ شیطان کو شکست دے رہے تھے اور انوشے کو سلامتی مل رہی تھی، لیکن یہ سلامتی عارضی ہوتی تھی۔ پھر اگلی رات کے لیے یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس رات یہ عزم کیا گیا تھا کہ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ شیطان کو ہمیشہ کے لیے انوشے کا پیچھا چھوڑنا ہی ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے وہ شیطان سے پیچھا چھڑا نہیں پاتا۔ مرتے دم تک اسے لڑتا رہتا ہے، لیکن وہ لڑائی بالواسطہ ہوتی ہے۔ شیطان دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں تو براہ راست شیطان سے جنگ ہو رہی تھی اور وہ ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ اسکرین پر اس بار فلم کی موسیقی بھی ایسی ہیبت ناک تھی کہ پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور لرزہ طاری کر رہی تھی۔ اسی وقت انوشے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ الپا اور پارس بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، پریشانی سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سیر زدہ سی ہو گئی ہے۔ ٹی وی اسکرین پر اس شیطان کو دیکھ رہی ہے اور اس کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ وہ ٹی وی سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسکرین پر شیطان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ الپا اور پارس نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا تو اس نے ایک ہی جھٹکے میں ماں اور باپ کو دونوں طرف دور تک پھینک دیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اندر شیطانی قوت بڑھ گئی ہے۔ آمنہ بڑے خشوع اور خضوع سے کلام پاک کی آیات پڑھ رہی تھی۔ انوشے کے اندر تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، اس کے باوجود وہ رک نہیں پا رہی تھی۔ ایک ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی شیطان کی طرف جا رہی تھی۔ دادی کی ناکامی اور پوتی کی حالت بتا رہی تھی کہ اب اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ شیطان آج اس پر مکمل طور پر حاوی ہو جائے گا اور اسے اپنی دوسری جمائلہ بنائے گا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی شیطانی قوت کے زیر اثر آتا ہے تو پھر اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسی کیا بات ہے، ایمان تو ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں اس کے برگزیدہ بندے دستگیری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے والی انوشی کو ایک دم جھٹکا سا لگا، وہ ایک دم سے رک گئی۔ اس کی اور ٹی وی پر نظر آنے والے شیطان کے درمیان جناب توریزی کا ٹرانسپیرنٹ عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں ان کا ٹھوس وجود نہیں تھا، لیکن وہ آ گئے تھے۔ ان کے آر پار سے اسکرین پر شیطان دکھائی دے رہا تھا اور شیطان کو ان کے آر پار انوشے دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی تھی۔ شیطانی کشش انوشے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ جناب توریزی نے آہستہ آہستہ گھومتے ہوئے شیطان کی طرف دیکھا تو ایک جھٹکے سے پیچھے چلا گیا۔ پہلے اسکرین پر اس کا کلوز اپ نظر آ رہا تھا۔ جناب توریزی سے نظریں ملتے ہی بہت دور چلا گیا۔ ایسے وقت الپا اور پارس نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ جناب توریزی خود ٹی وی اسکرین کے منظر میں پہنچ گئے تھے، شیطان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر منظر بدل گیا۔ اب شیطان فرار ہونے کے لیے پرواز کرتا ہوا بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ رکا تو یہ دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ جناب توریزی اس کی بلندی تک پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ وہ شیطانی قوت رکھنے کے باوجود جناب توریزی کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا اور نظر چراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میرا پیچھا نہ کرو۔ انہوں نے پوچھا، تم انوشے کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے جمائلہ بن کر مجھے دھوکہ دینا چاہا، اس لیے میں اسے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جناب توریزی نے طنزیہ انداز میں کہا، تو پھر آگے بڑھو اور انتقام لو۔ وہ انکار میں ساری لا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ ایسی روحانی قوت ہے جو میری قوتوں سے برتر ہے۔ میں اب کبھی انوشے کا پیچھا نہیں کروں گا، جدھر یہ ہوگی ادھر کبھی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا، ابوالہول کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے، بالکل ہی صفر ہے۔ جس طرح بھگوان کی پوجا کرنے والے بھگوان کو دیکھ نہیں پاتے لیکن اس کے بت کو سامنے رکھ کر پوجتے ہیں، اسی طرح میں نے ابوالہول کے بت کو جمالہ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر اس کے پیچھے میری شیطانی قوت حاصل کرتی رہے۔ تم جمالہ پر کب سے مسلط ہو؟ جب وہ 3 برس کی تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ابوالہول کے بت کے سامنے آئی تھی، تبھی میں نے اسے دیکھا تھا اور اسے پسند کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اپنا مورا بنا کر رکھوں اور اسے اس طرح عجوبہ بنا دوں کہ یہ دن کی روشنی میں نارمل رہا کرے اور رات ہوتے ہی اب نارمل ہو کر شیطانی قوت حاصل کرتی رہے۔ میں نے اسے اداکار بنا کر آج تک کتنے ہی قتل کیے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے اور بڑے شیطانی کھیل کھیلتا رہا ہوں۔ جناب توریزی نے مستحکم لہجے میں کہا، اب نہیں کھیل سکو گے، تمہیں جمالہ کا پیچھا چھوڑنا ہوگا یا پھر میری روحانی قوتوں سے ٹکرانا ہوگا۔ وہ انکار میں ساری لاتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے اچانک گم ہو گیا۔ اس کے ساتھ جناب توریزی بھی گم ہو گئے۔ اب منظر بدل گیا تھا۔ شیطان زمین کی تہہ میں اترتا جا رہا تھا، پتار میں پہنچ رہا تھا۔ جب وہاں پہنچ کر رکا تو پھر ایک بار چونک گیا۔ جناب توریزی وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر ایک چٹان سے ٹکرا گیا۔ انہوں نے پھر پڑھ کر پھونکا تو وہ ایک دم سے اچھل کر پتھریلی چھت سے ٹکرا کر فرش پر آ گرا۔ ہر ٹکراؤ کے بعد اس کے جسم کا ایک ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ہو رہا تھا۔
وہ بکھر رہا تھا، گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، مجھے اس طرح نہ توڑو، مجھے اپنے وجود کو سمیٹنے دو، میں اپنی بقا کی خاطر جمیلہ کو چھوڑنے پر راضی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کرتا ہوں، ابھی 1 گھنٹے کے اندر جمیلہ بابا صاحب کے ادارے سے باہر نکلے گی، اگر تم نے اس پر مسلط ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے نابود کر دوں گا۔ شیطانی وجود کے جو حصے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے وہ پھر ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک ہو گئے، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے جناب تبریزی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، شیطان کبھی نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کے باوجود اسے نابود نہیں کیا، قیامت تک زندہ رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ میں تمہیں ہلاک کروں گا تو صرف اس حد تک کہ تمہارا وجود ختم ہو کر جمیلہ اور انوشے تک نہیں پہنچے گا، باقی اس دنیا میں خیر کے ساتھ شر ہے اور یہ رہے گا۔ اب میں جا رہا ہوں، جمیلہ بھی ادارے سے باہر نکلنے والی ہے۔ یہ کہہ کر جناب تبریزی بھی وہاں سے گم ہو گئے۔ شیطان اپنے شیطانیت کے انڈے ضرور آزماتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ اس طرح کمزور ہوا تھا کہ ان پر کسی طرح کا شیطانی حملہ کرنا بھول گیا۔ ٹی وی پر وہ ہارر فلم ختم ہو چکی تھی۔ انوشے خوش ہو کر اپنی ماں سے لپٹ گئی اور خیال خوانی کے ذریعے دادی سے کہنے لگی، گرینڈ ماما، آپ کا اور اعلیٰ حضرت کا بہت بہت شکریہ، اب مجھے شیطان سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی ہے۔ آمنہ نے کہا، بیٹی، آج براہ راست شیطان سے مقابلہ کرتے وقت پتہ چلا کہ شیطانی قوت کیا ہوتی ہے۔ میں برسوں سے روحانیت کے مراحل طے کرتی آ رہی ہوں، پھر بھی آج اس شیطان کے آگے کمزور پڑنے والی تھی۔ اگر اعلیٰ حضرت بر وقت نہ آتے تو ہم دادی اور پوتی کا نہ جانے کیا انجام ہوتا۔ گرینڈ ماما، مجھے یہ تجربہ حاصل ہو رہا ہے کہ روحانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے بڑے ہی دشوار گزار مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کتنی عبادت، کتنی ریاضت کی ہے، اپنی ساری زندگی روحانی علوم حاصل کرنے میں بسر کر دی، ابھی وہ شیطان کو مات دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلوں گی۔ جناب تبریزی دماغی طور پر اپنے حجرے میں حاضر ہو گئے تھے اور انہوں نے ہدایت کی تھی کہ جمیلہ کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت وہاں آدھی رات ہونے والی تھی۔ جمیلہ کو ایک بہت ہی شاندار کار دی گئی تاکہ وہ وہاں سے پیرس جا سکے، پیرس جا کر وہاں کم از کم 2 راتیں گزارے اور یہ آزمائے کہ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے یا نہیں۔ جمیلہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی ادارے کے دروازے سے باہر آئی، پھر پیرس کی طرف جانے لگی۔ اس کی برابر والی سیٹ پر ایک خوبرو کا دعوت جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور جمیلہ کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہی رہا کرے گا اور اس کی ایک ایک رپورٹ اعلیٰ حضرت تک پہنچایا کرے گا۔ اس ٹیلی پیتھی جانے والے باڈی گارڈ کا نام جواد مصری تھا۔ جمیلہ بھی مصر کے شہر قاہرہ سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ بابا صاحب کے ادارے میں جواد مصری سے بڑی اپنائیت کے ساتھ ملتی رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ خوش تھی اور خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اب تک ابوالہول یا شیطان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی پوری رات باقی تھی، دیکھنا یہ تھا کہ صبح تک کیا ہونے والا ہے۔ ایمان علی، اس کی ماں اور اس کی بہنوں کے ساتھ علی کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ حیدرآباد شہر کی سیر کر رہی تھی اور خیال خوانی کے ذریعے ایمان علی کے کچھ خاندانی مسئلے حل کر رہی تھی۔ اس کے چچا زاد بھائی عظیم الدین بہت ہی ذہین اور محبت کرنے والا نوجوان تھا اور وہ ایمان علی کی بہن زیب النساء سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا بیٹا نواب نعیم الدین اپنے باپ کی طرح سربراہ تھا، لیکن علی خیال خوانی کے ذریعے اسے راہ راست پر لا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایمان علی کی دوسری بہن مہر النساء نواب نعیم الدین سے منسوب ہو جائے، اس لیے اس نے اس سرپھرے کے دل و دماغ میں مہر النساء کی محبت بھر دی تھی اور وہ اب اس کے متعلق بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ علی نے جب اس پر عمل کرنے کے بعد اسے سلایا تھا تو اس نے مہر النساء کو خواب میں دیکھا تھا۔ اب اس نے سیر و تفریح کے دوران میں نعیم الدین کے اندر پہنچ کر یہ خیال پیدا کیا کہ اسے 4 مینار کی طرف جانا چاہیے۔ اگر اس کی محبت سچی ہوگی تو مہر النساء سے وہاں ملاقات ہو سکے گی۔ نعیم الدین نے سوچا کہ میں خواہ مخواہ ایک مجنون کی طرح سوچ رہا ہوں، ایسا سچا عاشق تو نہیں ہوں کہ میرے سوچنے سے مہر النساء وہاں چلی آئے۔ علی نے اس کے سوچ میں کہا، آزمانے میں حرجی کیا ہے؟ اگر میری محبت میں سچائی اور نیک نیتی ہے تو وہ ضرور مجھے ملے گی۔ والی کے ذریعے سے رہ کر اپنی کار میں بیٹھ کر گھر سے روانہ ہوا۔ وہاں 4 مینار کے پاس ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے پہنچ گیا۔ علی ایمان علی کی ماں اور بہنوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ نعیم الدین اس کی مرضی کے مطابق اس دکان کی طرف کھینچا چلا آیا جہاں وہ سب موجود تھے۔ وہاں وہ مہر النساء کو دیکھتے ہی ایک دم سے چونک گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ بات ذہن میں نقش ہو گئی کہ واقعی اس کی محبت سچی ہے، آئندہ اسے ہر حال میں مہر النساء کو اپنی شریک حیات بنا لینا چاہیے۔ اس نے دکان میں آ کر ایمان علی کو سلام کر کے اسے مصافحہ کیا، پھر اس کی والدہ یعنی اپنی بڑی امی کو آداب کہا۔ دونوں بہنوں نے اسے سلام کیا۔ ایمان علی نے پوچھا، نہیں میاں، یہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہ بولا، آپ نے بھٹکنے کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے، میں اب تک بھٹک رہا تھا، آپ سب میرے اپنے ہیں، سگے ہیں،
ہم سب ایک دادا کی اولاد ہیں اور میں آپ لوگوں سے دور بھٹکتا رہا اور یہی سمجھتا رہا کہ ابا جان اپنے رویے میں درست ہیں، لیکن اب مجھے اپنی اور ابا جان کی غلطیوں کا پتہ چل رہا ہے اور میرا دل اور دماغ کہتا ہے کہ ہمارے خاندان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہمیں ایک ہو کر رہنا چاہیے۔ اس کی بڑی امی نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خوش رہو بیٹے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی ذہانت اور ذمہ داری سے ایسی بات سوچو گے اور پھر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس چلے آؤ گے۔ اللہ تمہیں اور عقل دے۔ زیب النساء نے مسکراتے ہوئے کہا، آمین۔ وہ چور نظروں سے مہر النساء کو دیکھ رہا تھا اور وہ سر کا آنچل درست کرتے ہوئے اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ پھر انہوں نے علی سے اس کا تعارف کروایا۔ علی نے کہا، ہم ابھی ڈنر کے لیے ہوٹل جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ شریک ہونا پسند کریں گے؟ وہ مہر النساء کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے محبت ملے گی تو میں بھلا انکار کیوں کروں گا۔ وہاں سبھی سمجھدار تھے، نواب نعیم الدین کی نظروں کو تاڑ رہے تھے اور اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہے تھے۔ ایمان علی بہت خوش تھا، اس نے اپنی ماں اور دونوں بہنوں کا بھی ذائچہ بنا رکھا تھا اور یہ جانتا تھا کہ بہنوں کی قسمت کھلنے والی ہے اور وہ دونوں جلد ہی کسی نہ کسی سے منسوب ہونے والی ہیں۔ پھر نعیم الدین، عظیم الدین اور نواب غیاث الدین کے ذائچے نے بتایا تھا کہ اس کے چچا نواب غیاث الدین پر برا وقت آنے والا ہے اور ان کے دونوں بیٹوں سے آئندہ صلح ہونے والی ہے۔ اس کے علم نے اسے جو بتایا تھا وہی سب کچھ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا تھا۔ علی ان کے ساتھ کھانے پینے اور خوب انجوائے کرنے کے دوران میں نواب غیاث الدین کے اندر بھی جا رہی تھی۔ اقتدار پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز نے نواب غیاث الدین کو طلب کیا تھا، وہ سب اس کی ذہنی حالت کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اس وقت وہ وہاں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہا، کبھی نارمل ہو کر بولتا رہا اور کبھی اپنی باتوں کی مخالفت کرتا رہا، کبھی ان لیڈرز کی بھی مخالفت کرتا رہا۔ پارٹی کے چند ممبران نے ایک خفیہ میٹنگ کی۔ وہاں ایک لیڈر نے کہا، جناب غیاث الدین اور اس کا بیٹا نواب عظیم الدین اس علاقے میں بہت مشہور ہیں اور ہمیشہ اکثریت سے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ نواب غیاث الدین پاگل ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کی جگہ اس کے بیٹے نواب عظیم الدین کو ہی لانا ہوگا۔ دوسرے لیڈر نے کہا، جب نواب غیاث الدین ہمارے لیے بیکار ہو چکا ہے تو ہمیں اس کی ذات سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک لیڈر نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، یاد ہے اپوزیشن میں ایک لیڈر نے غیاث الدین کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی مخالفت سے باز نہیں آئے گا اور ان کی ہڑتال کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کی سانسیں اس سے چھین لی جائیں گی۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ سب قائل ہونے کے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، کیوں نہ نواب غیاث الدین کی سانسیں چھین لی جائیں۔ پارٹی لیڈر نے تائج میں ساری لا کر کہا، بے شک ہم اسے بہت اہم ایشو بنا سکتے ہیں اور یہ الزام دے سکتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹی والوں نے اسے گولی مار دی۔ اس طرح ہمیں جنتا کی ہمدردی بھی حاصل ہوگی اور قانون بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے میں دیر نہیں کی، اپنے گنڈوں کو کہا، نواب غیاث الدین اپنی کار میں بیٹھ کر کوٹھی کی طرف جا رہا ہے، اسے وہاں تک زندہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایمان علی جب علی اور اپنی فیملی کے ساتھ کھانے کے بعد کوٹھی کی طرف واپس جا رہا تھا، تبھی فون پر نواب عظیم الدین نے رابطہ کیا۔ پھر روتے ہوئے کہا، بھائی جان ہماری غلطیاں معاف کر دیں، ہمارے ابا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایمان علی نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو اچھے خاصے صحت مند تھے، ان کی موت ابھی نہیں ہوئی، کسی نے انہیں گولی مار دی ہے۔ وہ پارٹی میٹنگ سے واپس آ رہے تھے، اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چند نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی، ڈرائیور کو زخمی کیا، پھر ان کے جسم میں 2 گولیاں اتار کر چلے گئے۔ یہ خبر پوری فیملی کے لیے المناک تھی۔ وہ سب مقتول کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ وہاں کا ماحول 3 دن تک مسلسل سوگوار رہا تھا۔ آئندہ وہ دونوں بیٹے اپنے باپ کو بلا نہیں سکتے تھے۔ کوئی بھی پیدا کرنے والا زندگی میں کیسا ہی رہا ہو، مرنے کے بعد یاد آتا رہتا ہے۔ موجودہ حالات میں ایمان علی کو یہ فائدہ پہنچا تھا کہ پرانی دشمنی ختم ہو چکی تھی۔ دونوں چچا زاد بھائی آ کر اس کی والدہ کو بزرگ اور سرپرست تسلیم کر چکے تھے۔ آئندہ وہ دونوں اس گھر کے داماد بننے والے تھے۔ ایمان علی نے ایک بار تنہائی میں علی سے کہا، میری دلی خواہش تھی کہ میں ایک میزبان کی حیثیت سے تمہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھوں، لیکن یہاں کا ماحول ماتمی ہو گیا ہے۔ علی نے کہا، کوئی بات نہیں، دکھ سکھ تو انسان کی زندگی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ویسے یہاں سوگ منانے کے باوجود ہم سب ماتمی حالت میں نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ایک ڈکی چھپی سی خوشی ہے کہ ایک ایسا دشمن جو کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی موت نے بکھرے ہوئے خاندان کو سمیٹ کر یکجا کر دیا ہے۔ تم درست کہہ رہی ہو، اگرچہ چچا جان کی موت کا افسوس ہو رہا ہے، لیکن صدمہ نہیں ہو رہا۔ میرے علم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے خاندان میں کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے اور میری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ کیا تم جانتے تھے کہ چچا جان کو ہلاک کیا جائے گا؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میرا علم مجھے اتنی وضاحت سے مستقبل کی بات نہیں بتاتا۔ مجھے کچھ اہم اشارے مل جاتے ہیں جن کے ذریعے میں اندازہ لگاتا ہوں اور بہت سی باتیں وقت سے پہلے ہی سمجھ لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، تم نے میرے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ ہاں، یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسی حسینہ آنے والی ہے جس کے بعد میری زندگی کا رخ بدل جائے گا، میرے خاندانی حالات درست ہو جائیں گے
اور دیکھو کہ یہی ہو رہا ہے۔ واقعی تم علم نجوم اور وسط شناسی میں کمال حاصل کر رہے ہو۔ میں نے تم سے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ میری زندگی میں جو لڑکی آئے گی وہ ایک غیر معمولی صلاحیت کی مالک ہوگی۔ ہاں، یہ بات تم نے کہی تھی۔ میں نے آگے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے میری مشکلیں آسان کرتی رہو گی۔ اب کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری کسی غیر معمولی صلاحیت کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ علی نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، کوئی دوسری بات کرو۔ تم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی؟ کیا مجھے رازدار نہیں بناؤ گی؟ میں چاہوں گا کہ مجھ سے اپنی غیر معمولی صلاحیت کو نہ چھپاؤ۔ اس نے گہری سانس لی، سر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے ایمان علی کو دیکھا۔ وہ تو پہلی ملاقات سے ہی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طرف کھینچی جا رہی ہے اور یہ جوان اس کا آئیڈیل ہے۔ وہ بولی، میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔